سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ آپ رات کو شہر مدینہ کی گلیوں کے اندر گشت کیا کرتے تھے کہ اپنی رعایا کے احوال کو معلوم کریں کہ آپ کی جو رعایا ہے وہ کس حال میں رات گزار رہی ہے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ساتھ تھا اور سیدنا عمر خطاب جا رہے تھے، گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک گھر کے اندر ماں اور بیٹی کی آپس میں سرگوشی سنی۔ اب ماں بیٹی سے مخاطب تھی اور ماں کہہ رہی تھی بیٹا آج جانور نے کم دودھ دیا ہے، ایسا کرو ذرا اس میں تھوڑا سا پانی ملا لو۔ ماں یہ کہہ رہی تھی، بیٹی نے کہا ماما جان آپ کو خبر نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہوا ہے خلیفہ وقت نے کہ دودھ کے اندر کوئی شخص پانی نہ ملائے۔ اب بیٹی کے یہ جملے سنے تو ماں نے کہا بیٹا فاروق اعظم کون سا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ بیٹی کہتی ہے ماما جان فاروق تو نہیں دیکھ رہا مگر فاروق والا تو دیکھ رہا ہے، جس کو فاروق خدا کہتا ہے وہ خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ بات ہوئی ان کی آپس کے اندر، فاروق اعظم نے حضرت اسلم سے کہا کہ اس گھر کو پہچان لیں، اور صبح ساری اس کی انویسٹیگیشن کر کے جب حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم سے بات کی کہ لڑکی کنواری ہے، تو فاروق اعظم نے اپنے بیٹے عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے ان کا رشتہ طلب کر لیا اور انہوں نے بخوشی قبول کیا۔ سوال یہ جو میری چھوٹی سی عرض ہے، آج ہم جب رشتے کرتے ہیں تو ہم کون سی چیز دیکھتے ہیں؟ ہم کیا اس میں دیکھتے ہیں؟ اس کے پاس گاڑی ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، اچھا مال و زر ہونا چاہیے، اس کے بعد جتنے زیادہ وسیع اس کے پاس مال و دولت ہوگا اتنا ہم جلدی رشتہ کرنے کو ایگری ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر معیار یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کے اندر ایمان کتنا ہے، اسلام کتنا ہے۔ جو بے نمازی ہوں گے، شرابی، جن کے پاس صرف مال ہے باقی ساری خرابیاں ہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اور جس شخص کے پاس مال نہیں باقی ساری خوبیاں ہیں اس شخص کو ہم رد کر دیتے ہیں۔ وہ عرب کا ایک شاعر تھا، اس شخص نے اپنے بیٹوں سے کہا بیٹا میں نے آپ کے اوپر دو احسان کیے ہیں، ایک آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کا، ایک پیدا ہونے کے بعد۔ انہوں نے کہا پیدا ہونے کے جو بعد کا احسان ہے یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ آپ نے ہمیں اچھا کھلایا، اچھا پلایا، یہ تو سمجھ آ رہا ہے، مگر پیدا ہونے سے جو پہلے کا احسان ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو ان کا باپ کہنے لگا کہ میں جب جوان تھا تو مال و دولت ہونے کے باوجود میری خواہش ساتھ یہ بھی تھی کہ میں ایک اچھے گھرانے میں شادی کروں، ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کروں، ایک مال و دولت والے خاندان سے شادی کروں، مگر جہاں یہ ساتھ خواہش تھی اور دوسری طرف میں نے دیکھا کہ لڑکی تھی وہ خوبصورت بھی تھی، اس سے زائد وہ خوبصورت تھی، اس کا کردار اعلیٰ تھا، ایمان میں پختہ تھی، میں نے اپنی خواہش کو چھوڑ کے وہ چن لی اس لیے کہ وہ میری اولاد کی تربیت اچھے انداز سے کرے گی۔ جب ایک ماں خود بے نمازی ہے تو بچے کیسے بے نمازی بن جائیں گے؟ خود آپ چور ہیں، دوسرے کو کیسے روک سکیں گے؟ آپ نے کبھی خود نماز نہیں پڑھی، مسجد کو رخ نہیں کیا، اولاد کو کیسے بھیج سکیں گے بھی آپ مسجد جائیں؟ ان کو کہیں گے کروڑ بار کہہ دیں، آپ کی بات میں اثر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اس بات پہ خود عمل پیرا نہیں ہے، خود عمل پیرا نہیں ہے۔ کسی شخص نے کہا تھا کہ اگر مجھے ایک ماں دے دو، پڑھی لکھی ماں، تو میں تمہیں پوری پڑھی لکھی قوم دے دوں گا، کیونکہ ماں تربیت گاہ ہے، بندے کی پہلی، انسان کی پہلی تربیت گاہ ماں ہے۔ تو اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے رشتہ چنا جو ایمان میں آنا تھے۔ تو آپ کی جب شادی، اور تاریخ میں یہ واقعہ درج ہے، جب شادی ہوئی آپ کی حضرت عاصم بن عمر کی اس لڑکی سے، اور وہاں سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر اس کی نسل سے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنم دیا، جن کو ثانی عمر کہا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں بدلیں تو پہلی اینٹ ہمیں خود رکھنی پڑے گی، پہلا قدم خود اٹھانا پڑے گا۔ آج وہ کیوں زمانہ کدھر چلے گئے؟ وہ لوگ کہاں گئی وہ مائیں جن کی کوکھ سے جابر بن حیان پیدا ہوئے تھے، محمد بن قاسم پیدا ہوئے تھے، طارق بن زیاد پیدا ہوئے تھے، صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے تھے؟ وہ کہاں گئے لوگ؟ وہ کہاں گئی مائیں؟ امام بخاری جن سے پیدا ہوئے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے پیدا ہوئے تھے،
صرف وجہ یہ ہے کہ وہ اب مائیں نہیں رہی، وہ ماں ختم ہو چکی ہے۔ وہ فرید کی ماں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا فرید ہمارے ساتھ ہی کھاتا پیتا ہے، ہمارے ساتھ ہی چلتا اٹھتا ہے، یہ اسی اناج سے کھانا کھاتا ہے، اسی مٹی کا اناج کھاتا ہے جہاں سے ہم کھاتے ہیں، اسی ہوا میں سانس لیتا ہے جہاں سے ہماری اولادیں لیتی ہیں اور ہم سانس لے رہے ہیں، مگر اس کی عادات ہمارے سے مختلف ہیں۔ یہ ہر وقت نماز میں رہتا ہے محو، ذکر و اذکار میں محو رہتا ہے، اپنے خالق کے ساتھ ہر وقت لو لگا کے رکھتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس میں صرف فرید کا کمال نہیں ہے، اس میں فرید کی ماں کا بھی کمال ہے۔ فرمایا میں جب بھی اسے دودھ پلاتی تھی تو کبھی بے وضو ہو کے میں نے دودھ انہیں نہیں پلایا۔ جب مائیں ایسی ہو جائیں، ماں جب ایسی ہو جائے تو بیٹے غلام فرید ہی پیدا ہوتے ہیں، بیٹے بابا فرید ہی پیدا ہوتے ہیں، بیٹے نظام الدین اولیاء پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ماں فاطمہ بن جائے تو بیٹا پھر وہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا دڑ تو کربلا میں رہ جائے، سر نیزے کی نوک پہ بھی ہو تب بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ جب مائیں ایسی